والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سلیکٹڈ سوراز میں سورہ تغابن ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کی 8 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کی 9 آیات بلکہ ہم اس کی پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم اس کی مزید کچھ آیات پڑھیں گے۔ نہیں سوری، 8 آیات پڑھی ہیں، 9 ہم نے پڑھنی ہے ابھی، اور آج ہم اس کی مزید کچھ آیات پڑھیں گے۔ اگلے ویک میں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ صورت ہم مکمل کر لیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ ہم جو پڑھ چکے ہیں اس کو اپلائی کر رہے ہیں، اور آج کی آیات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اور جن کی ریویژن اور اپلیکیشن یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ یوم یجمعکم، وہ دن یا جس دن، یجمعو، وہ جمع کرے گا، کم، تم سب کو، لیوم الجمعی، لی کا مطلب ہے، ایک تو حرف جر ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ لیے، یوم الجمعی، جمع کرنے والے دن کے لیے، یعنی سب کو اکٹھا کرنے والے دن کے لیے، جس دن وہ جمع کرے گا تمہیں، اس اکٹھے ہونے والے دن کے لیے۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے تغابن کا دن، وہ ہے تغابن کا دن۔ اب یہ تغابن کا ورڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ سب نے دیکھا ہو گروپ پہ، مجاہد صاحب نے اس لفظ کو شیئر بھی کیا ہے، اس کے معنی بھی لکھے ہیں، اس کا مفہوم اور اس کا باب جو ہے وہ بھی لکھا ہے، تو بڑا کمپریہنسولی انہوں نے وہاں پہ شیئر کیا۔ ابھی ہم اسی کے اوپر ان سے ہی اس کی ایکسپلینیشن بھی لے لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں وہ ہم سب کو۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو لفظ یوما ہے، اس کے اوپر غور کیجئے، دیکھیے کہ کون سی حالت میں ہے اور کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے اس لفظ کے اس حالت میں ہونے کی۔ یوما یجمعکم لیوم الجمع، جی یہ زمان کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اس میں زمان جی بالکل، یہ لفظ جو ہے یہ کسی وقت کے لیے ہے، وقت کے، یعنی کسی ٹائم کے، کسی یعنی وقت کے کسی لمحے کو، کسی وقت کو انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ظرف زمان تو ہے، ظرف ہے، اس میں ظرف ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس حالت میں کیوں ہے، یہ حالت کون سی ہے؟ حالت لگ رہی ہے، دو چیزیں اس میں نوٹ کرنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ حالت نصب میں لگ رہا ہے، ایسے ہی ہے، حالت نصب میں محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں زبر آ رہی ہے، نارملی یہ پیش کے ساتھ ہوتا۔ اور دوسرا یہ الف لام اور تنوین کے بغیر آ رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا وجوہات پڑھی ہیں جس میں کوئی لفظ جو اسم ہو وہ حالت نصب میں آئے، اور پھر ایک اسم جو ہے وہ الف لام اور تنوین کے بغیر بھی آئے۔ کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں ان دو یعنی آبزرویشنز کی؟ اس پہ غور کرنا ہے سب نے۔ حالت نصب میں ہونے کی ایک وجہ تو ہم نے بڑی کامن سی پڑھی ہے، سب کو بھی معلوم بھی ہے، کہ جب ایک اسم مفعول بن کے آتا ہے کسی جملے میں تو حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو مفعول اگر یہ ہوگا
تو حالت نصب میں جانے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ دوسرا جو چیز ہم نے پڑھی کہ ایک ایسا لفظ جو بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے بیک وقت بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے ہو، وہ ایک مرکب میں ہوتا ہے۔ کون سا مرکب ہے وہ؟ مضاف جی، مرکب اضافی میں جو پہلا اسم ہے مضاف، وہ بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے ہوتا ہے، جیسے بیت اللہ، ٹھیک ہے، اور یوم الدین، بغیر الف لام بغیر تنوین۔ تو یہاں پہ یوم جو ہے، اس میں دو چیزیں جو اکٹھی ہم نے آبزرو کی، ایک حالت نصب میں ہے اور دوسرا بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے ہے۔ تو دونوں کی ریزن تو ہمیں پتہ چل گئی کہ کیا کیا ہو سکتی ہے۔ یہ اگر مفعول ہے کسی کا تو پھر یہ حالت نصب میں ہونا چاہیے، یہ چیز ایکسپلین ہو جائے گی اس سے۔ اور اگر یہ مضاف بن کے آیا ہے تو پھر الف لام اور تنوین کے بغیر ہونا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جس وجہ سے مفعول ہے وہ وجہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے، جس فعل کا مفعول ہے وہ فعل یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا جو پچھلا جملہ ہے وہ مکمل ہے، وہ پیچھے ختم ہو چکا ہے، اور اس جملے کے شروع میں تو کوئی فعل نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر وہ کون سا فعل ہے جس کا مفعول بن کے یہ آیا؟ یہ ایک خاص وجہ ہے، ایک خاص طرز جسے کہتے ہیں طرز بیان ہے، جس کے تحت یہ لفظ یوما جو ہے یہ مختلف آیات میں قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے اور اسی طرح اکثر شروع ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کوئی فعل نہیں ہے پھر بھی یہ حالت نصب میں ہے، اس کے لیے ہم مجاہد صاحب سے کہتے ہیں وہ ہمیں اس کی تفصیل دیں گے، وہ خاص وجہ جو ہے۔ مجاہد صاحب اگر آپ سب کو بھی ایکسپلین کر دیجئے پلیز۔ جی شعیب صاحب، یہ اصل میں یہ نئی آیت شروع ہو رہی ہے، اور یہ جو یوما ہے یہ حالت نصب میں ہے، اور وہ جو گرامر یا عربی گرامر کے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس طرح ہو، نکرہ اسم ہو اور صرف وہ حالت نصب میں ہو، تو اس سے پہلے ایک جو فعل ہے اذکر، وہ محذوف یا چھپا ہوا ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ دن۔ تو یہ کیونکہ اذکر ہے اور اس سے پہلے چھپا ہوا، تو اس لیے یہ اذکر کا وہ فعل ہے، اور یہاں یوما جو ہے اس کا مفعول ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں سبحانہ ربی العظیم، یا سبحانہ ربی العلیٰ، یا سبحانہ کا اللہم، تو وہاں بھی سبحانہ کہتے ہیں، سبحانو، سبحانو، سبحانہ ربی العظیم، تو وہاں بھی وہ حالت نصب میں ہے سبحانہ، اور وہ بھی اسی لیے ہے کہ وہاں بھی وہ گرامر کے جو عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر اسبح ہو محذوف ہے، چھپا ہوا ہے کہ میں تعریف کرتا ہوں، اسبح ہو، تو اس لحاظ سے یہ یوں ہے یہ جی۔ اور باقی مضاف بن رہا ہے، یہ یوم ظرف ہے اور مضاف بن رہا ہے، اور جب مضاف آتا ہے تو اس کے بعد اس کا مضاف لے آگے دیکھیں گے۔ جی شیخ صاحب، بہت شکریہ جی مجاہد صاحب، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ وجہ جو ہے یہ آگے ہمیں جہاں جہاں پہ آیات جملے اسی طرح شروع ہو رہے ہوں گے یوما کے لفظ کے ساتھ، وہاں پہ ہمیں یہ ریزن، یہ محذوف فعل جو ہے، یہ جو طرز بیان ہے، اس کو ریفریش کرنا ہوگا۔ تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ جب انشاءاللہ ہم اس کو ریفریش کریں گے تو پھر یہ یاد رہے گا۔ اچھا، یوما جو ہے یہ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیکھا کہ مضاف بن کے بھی آ رہا ہے۔ کس چیز کا مضاف بنا ہوا ہے؟ اس سے آگے جو اسم ہے مضاف الیہ جو ہونا چاہیے وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، اس سے آگے تو فعل آ رہا ہے، یجمعو، یجمعکم، اس کے ساتھ ضمیر ہے،
یہ جو مضاف الیہ ہے اس کا، یہ گویا کہ یہ پورے کا پورا اگلا جملہ ہے جو اس کا مضاف الیہ بن کے آیا ہے. with respect to position یہ اس کا مضاف الیہ ہے. یہ گویا کہ ایک نارمل مرکب اضافی نہیں ہے، بلکہ یہ اسپیشل مرکب اضافی سمجھ لیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ظرف جو ہے وہ بھی مرکب اضافی کی کمبینیشن میں آتا ہے نا. جب یعنی اس میں ظرف جو ہے وہ اگلے کسی اسم کے ساتھ جڑ کے آتا ہے تو وہ اکثر اسی طرح سے مرکب اضافی کا کمبینیشن ہی اسی حالت میں ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ نارمل نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو ایک اسم نہیں آگے مل رہا بلکہ اس کی جگہ پہ ایک پورا جملہ مل رہا ہے. تھوڑا سا کمپلیکس ہے، بس یہاں پہ میرا خیال ہے یاد رکھنے کے لیے بھی اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے آگے کا جو جملہ ہے یجمعکم لیوم الجمع، یہ جو پورے کا پورا جملہ ہے یہ گویا کہ اکٹھا مل کے مضاف الیہ بن رہا ہے. دیکھنے میں سمجھ نہیں آتا، لیکن یہ ہم کیسے گیس کریں گے؟ یہ ہم گیس کریں گے یوما کو دیکھ کے، کیونکہ یوما مضاف کے کنڈیشنز کے اوپر پورا اتر رہا ہے اور مضاف کی حالت میں آ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کنڈیشن مضاف کے علاوہ کسی کو نہیں ملتی، جس میں نہ الف لام ہو نہ تنوین. پھر ہم یہ مانیں گے کہ اس سے آگے جو ہے وہ مضاف الیہ موجود ہے، اور چونکہ یہاں پہ نارمل ایک سنگل واحد یعنی ایک ایک لفظ جو ہے ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا جو کہ مضاف الیہ بن رہا ہو، تو یہ پورے کا پورا جملہ آگے جو ہے وہ گویا کہ مضاف الیہ کی جگہ پہ موجود ہے، اس کی جگہ پہ پرفارم کر رہا ہے. تو یوم یجمعکم لیوم الجمع، یہ یوم کا لفظ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ لفظ تھا، نئی چیز ہے جو آج ہم نے دیکھی ہے، اور اب آگے آگے اس کو ہم اسی طرح سے ریفریش بھی کرتے رہیں گے اور اس چیز کو پختہ کرتے رہیں گے. یجمعکم، وہ جمع کرے گا تمہیں، لی یوم الجمعی، یوم الجمعی جو ہے یہ اصل میں یوم الجمعی تھا، اور یہ ہے پرفیکٹ مضاف الیہ. الجمعی نظر آ رہا ہے ہمیں، یوم الجمعی جو ہے یہ مرکب اضافی کا کمبینیشن بن رہا ہے، اور یہ اس میں ظرف ہے یوم، وہی اسی طرح سے یوم الجمعی، لیکن آئے گا مرکب اضافی کے کمبینیشن میں، استعمال اس کا بالکل اسی طرح سے ہوگا. تو اس کو ہم مرکب اضافی کی طرح ہی اینالائز کریں گے. لیکن لام زیر لی کی وجہ سے یومو جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا اور یومی بن گیا، لی یوم الجمعی بن گیا. جمع کا دن، اجتماع کا دن کہہ لیں، اجتماع کا دن، اکٹھے ہونے کا دن. ذالک یوم التغابن، یہ ہے یوم تغابن. اب یہ ایک اور مرکب اضافی کا کمبینیشن آ گیا، یوم التغابن، تغابن کا دن. جمع کا دن جو ہے وہ گویا کہ تغابن کا دن ہے، تغابن کا دن. یہ لفظ تغابن جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے جی؟ مجاہد صاحب نے گروپ کے اوپر شیئر بھی کیا ہے. مجاہد صاحب آپ اپنے الفاظ میں ہی اس کو اگر ایکسپلین بھی کر دیں پلیز. اصل میں اس کا جو مادہ ہے وہ غین با اور نون ہے. اگر اس کا ہم ثلاثی مجرد میں دیکھیں تو غبنا، یغبنو، غبنن، یہ باب نصرہ سے ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا. اور اگر ہم اس کو باب مزید فیہے میں دیکھیں تو وہاں تدارسا یا تدارسو، تو اسی کے پیٹرن پہ اگر ہم دیکھیں تدارسا تو تغابنا یا تغابنو اور تغابنن، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، تو وہاں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے. یہ تو اس طرح سے ہے جی. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل کرے گا نیک، یکفر عنہ سیئاتہ، دور کر دے گا اس سے، وہ دور کر دے گا اس سے سیئاتہ، سیئات برائیاں، سیئاتہ اس کی برائیاں.
اب اس جملے کو اس کے اوپر غور کریں اور اس کو دیکھیے. ایک تو اس کی ٹرانسلیشن جو ہے اس سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ جملہ عام جملہ نہیں ہے بلکہ ایک خاص جملہ ہے، اور اس کے خاص ہونے کی وجہ سے ہی ہم اس جملے میں کچھ گرامیٹیکل چینجز بھی دیکھیں گے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو یؤمم، یہ جو لفظ یؤمم ہے، اس کو اگر میم کو اوپر میں پروناؤنس نہ کروں اکیلے لفظ کو بولنے کے لیے، یؤمن، یہ لفظ جو ہے یہ دیکھنے میں فعل مضارع کے قریب تر ہے، لیکن ایسا ایگزیکٹلی اسی حالت میں فعل مضارع ہم نے پڑھا نہیں ہے کوئی. یہ چینجڈ فعل مضارع ہے، اس فعل مضارع میں تبدیلی آئی ہوئی. یہ اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ آمنا یؤمنو، یؤمنو، نون کے اوپر پیش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ پیش ہٹ کے اس کے اوپر جزم لگ گیا، یعنی فعل مضارع تبدیل ہو گیا ہے فعل مضارع لیکن تبدیل شدہ فعل مضارع. فعل مضارع میں تبدیلی کی وجوہات کیا ہیں؟ یا تو اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ حرف لگا ہوتا ہے جو فعل مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے، اور یا پھر فعل مضارع کسی ایسے جملے میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے جو گویا کہ ایک شرطیہ جملہ بن رہا ہوتا ہے، کوئی کنڈیشن اس کی ایسی نظر آ رہی ہوتی ہے جملے میں کہ ایک کام ہوگا تو دوسرا کام ہوگا. ایسے جملے کو گویا کہ شرطیہ جملہ کہتے ہیں. یہاں پہ یؤمن سے پہلے کوئی ایسا حرف تو نہیں لگا ہوا جس کی وجہ سے فعل مضارع میں تبدیلی آئے. وہ کون سے حروف ہیں جو اگر لگے ہوں تو فعل مضارع میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ کچھ حروف اگر کوئی ریفریش کر سکے، کوئی یاد دہانی کروا سکے. لم اور لن. لم، لن، اور اس کے علاوہ ون، ان سے بھی تبدیلی آ جاتی ہے، لما. لما سے بھی تبدیلی آ جاتی ہے، حتی سے بھی تبدیلی آ جاتی ہے. تو فعل مضارع میں تبدیلی کے حروف ہم نے پڑھے. یہاں پہ کوئی ایسا حرف نظر نہیں آ رہا. من جو ہے یہ تو جو کے معنوں میں آ رہا ہے اور یہ ان حروف میں شامل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تبدیلی کسی اور وجہ سے آئی، اور وہ وجہ دوسری کیا ہے کہ جملہ کوئی ایسا بن رہا ہے شرطیہ ٹائپ جس میں ایک حصہ دوسرے حصے کے رزلٹ کے طور پہ آ رہا ہو، جس میں ایک حصے میں شرط اور اگلے حصے میں گویا کہ اس کا رزلٹ، اس کی جواب جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہو. تو اس جملے کو آپ جب دیکھیں گے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی، یہ ہے شرطیہ جملہ. پہلا پارٹ ہے اس کا جو پہلی لائن میں نظر آ رہا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو ایمان لائے گا اللہ پر. یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ یہ بات یعنی کلیئر نہیں، اس کے آگے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. جو ایمان لائے گا اللہ پر، تو یہ من جو ہے، لفظ من جو ہے، یہ گویا کہ ایک نشانی کے طور پہ لیا جا سکتا ہے شرطیہ جملے کی، کہ ایسا لفظ یا ایسا جملہ جو من سے شروع ہو رہا ہو یا جہاں پہ من اس طرح آ رہا ہو، وہ بات مکمل ہی نہیں ہو سکے گی جب تک کہ بات آگے اس سے آگے نہ کی جائے. جیسے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لائے گا اللہ پر، اب بات تو مکمل نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ من جو ہے یہ ایک ریفرنس لیا جا سکتا ہے یاد دہانی کے طور پہ کہ یہ لفظ جو ہے یہ شاید کسی شرطیہ جملے کی نشانی ہے یا بن رہا ہے. تو جو ایمان لائے گا اللہ پر، باللہ، اللہ پر، جار مجرور ہے، یہ حالت جر میں ہے لفظ اللہ. واہ، اور شرط بھی چل رہی ہے، یعمل صالحا، یعمل بھی چینجڈ فعل مضارع ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی لفظ اور ایسا نہیں ہے جو فعل مضارع کو تبدیل کرے. تو گویا
یہ بھی شرطیہ جملے کے اندر ہونے کی وجہ سے ہی تبدیل ہو رہا ہے. تو یہ بھی گویا کہ شرط ہی ایکسٹینڈ ہو رہی ہے آگے، جو ایمان لائے گا اللہ پر، اور واہ کی وجہ سے ایکسٹینڈ ہو گئی شرط، اور یعمل صالحا، عمل کرے گا نیک، صالحا نیک عمل کرے گا، حالت نصب میں ہے اس لیے کہ مفعول ہے صالحا، اور جو عمل کرے گا نیک. اب یہاں آ کے شرط پوری ہو گئی، جو ایمان لائے گا اللہ پر اور عمل کرے گا نیک. شرط پوری ہو گئی لیکن مطلب واضح نہیں ہوا، کیونکہ جواب شرط کے بغیر اب مطلب واضح نہیں ہوگا. تو اس کے آگے کیا ہے؟ یکفر عنہ سیئاتہ، دور کر دے گا، یکفر ہٹا دے گا، مٹا دے گا، یکفر وہ دور کر دے گا، ہٹا دے گا، عنہ اس سے، سیئاتہ سیئات، سیئہ کی جمع ہے، مؤنث لفظ ہے اس لیے اس کی جمع سیئات بنے گا، جیسے مسلمہ کی جمع مسلمات، تو سیئہ کی جمع سیئات. اور حالت جر میں ہے، سیئاتو سے سیئاتی بن گیا، سیئاتی، اور سیئاتی ہی اس کے سیئات، یعنی اس کی برائیاں، اس کی برائیاں، سیئات کا مطلب برائی، تو اس کی برائیاں یا اس کے گناہ. تو جواب شرط میں کیا آ رہا ہے؟ وہ دور کر دے گا، یعنی اللہ دور کر دے گا، عنہ اس سے، سیئاتی ہی اس کے گناہ یا اس کی برائیاں. واہ، اور کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ جواب شرط بھی آگے ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، تو آگے اگر فعل مضارع مزید آئے گا تو وہ پھر تبدیل ہونا چاہیے. وَيُدْخِلْهُ، یہ یدخلو تھا، یدخل بن گیا، وَيُدْخِلْهُ، اور داخل کر دے گا اس کو. کہاں داخل کرے گا؟ مفعول کیا ہے؟ جنات، حالت نصب ہے یہ، اس کو بھولنا نہیں ہے ہم نے. جنات مؤنث لفظ ہے نا، تو مسلماتن کی جمع کیا ہے؟ مسلماتن، اور پھر اس کی حالت نصب کیا ہے؟ مسلماتن، اور حالت جر بھی مسلماتن. اسی طرح جناتن، جناتن حالت نصب ہے. تو وَيُدْخِلْهُ، اور وہ داخل کرے گا اسے، جناتن جنات میں، باغات میں، تجری. اچھا اب یہاں تک بات واضح ہو گئی، یہاں تک جناتن تک بات واضح ہو گئی کہ دو فعل ہم نے دیکھے جو کہ آ رہے تھے فعل مضارع شرط والے پارٹ میں، اور دو فعل مضارع آ رہے تھے جواب شرط والے پارٹ میں، اور دونوں فعل جو ہیں وہ چینجڈ حالت میں تھے، اس لیے کہ شرطیہ جملے میں فعل مضارع تبدیل ہو جائے گا جیسا کہ یہاں پہ تبدیل ہوا. بہت ہی اچھی اگزامپل ہے یہ شرطیہ جملے کی، بڑی سادہ اچھی اگزامپل اور بڑی کلیئر اگزامپل. اب اس کے آگے بات چل رہی ہے ابھی کہ جو نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کے سیئات، اس کے گناہ اللہ دور کر دے گا. اور دوسرا اس کو صلہ کیا ملے گا؟ دوسرا رزلٹ کیا ملے گا؟ دوسرا صلہ یہ ملے گا کہ اس کو جنات میں داخل کر دے گا، باغات میں داخل کر دے گا. اور یہ باغات کیسے ہوں گے؟ یہ اب آگے آ رہا ہے. تجری بہتے ہیں یا بہیں گے، بہتے ہوں گے، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، خالدینا
ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. خالد کی جمع خالدین، خالدون بھی اور خالدین بھی. یہ خالدین حالت نصب ہے. ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس حالت میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. فیہا، اس میں، ابدا، ہمیشہ. پہلا والا پارٹ پہلے دیکھیے. تجری من تحتها الانہار. یہ تجری جو ہے یہ مؤنث فعل ہے. کس کے لیے آیا یہ مؤنث فعل؟ تجری مؤنث فعل کس کے لیے آیا؟ بہتی ہے. انہار انہار کے لیے آیا. بہنے والی چیز کیا ہے؟ نہریں ہیں. اب انہار تو جمع ہے تو یہاں پہ مؤنث واحد کا فعل آ گیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جمع مکسر ہے. جمع جی بالکل ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے انہار، اس لیے اس کے لیے جو فعل استعمال ہوگا وہ واحد مؤنث کا ہوگا. تو تجری انہار کے لیے آ گیا اس وجہ سے. تحتی ہا کس کے لیے آیا؟ اس میں ہا آ رہا ہے، یہ بھی مؤنث کی ضمیر ہے. یہ جنات کے لیے یہ جنات کے لیے آ رہا ہے. تجری من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں. یہ جنات کا ورڈ جو ہے اس کے لیے بھی ایک مؤنث کی ضمیر آ رہی ہے. اچھا اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ لفظ جنات جو ہے یہ واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے. یہ جمع ہے. تو اس کے لیے ضمیر واحد کی کیوں آ رہی ہے؟ اب یہ سوچئے، اس کے اوپر غور کیجئے، کیا کوئی ایسی وجہ ہے کہ واحد جو ضمیر ہے وہ واحد ہو اور لفظ جمع ہو؟ ایک پیچھے بھی ہم نے ریزن دیکھی. وہ ریزن کیا تھی کہ اگر جمع مکسر ہوگی تو اس کے لیے واحد مؤنث کا لفظ استعمال ہو جائے گا، فعل ہو یا ضمیر ہو. یہاں پہ کیا یہ رول لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے. اچھا اب اس پہ غور کیجئے کہ یہ لفظ جنات کے لیے اگر آ رہا ہے تو جنات کا ورڈ جو ہے کیا یہ جمع مکسر ہے کہ نارمل والی جمع ہے؟ اس کی واحد جو ہے وہ ہے جنہ، ہے نا، گولتا کے ساتھ. اور اس کی جمع کیسے بنے گی؟ گولتا والے لفظ کی جمع نارمل جمع، جیسے مسلمہ کی جمع مسلمات، تو جنہ کی جمع جنات. تو یہاں پہ لفظ جو ہے جنات یہ مکسر لفظ نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ مکسر جمع نہیں ہے، یہ تو نارمل جمع ہے نا، جمع سالم جمع سالم ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کی جو ضمیر آئی ہے وہ واحد آئی ہے اگرچہ یہ جمع سالم ہے. اس پہ غور کیجئے گا، سب نے آبزرو کیا اس چیز کو؟ اس پہ غور کرنا ہے سب نے کہ ہم نے جو ایکسیپشن پڑھی تھی اور وہ تو ایک بیٹ رول تھا. رول یہ ہے کہ اگر جمع مکسر استعمال ہوئی ہے کسی بھی لفظ کی، چاہے وہ واحد ہو، چاہے وہ یعنی مذکر لفظ ہو، مؤنث ورڈ ہو، اگر جمع اس کی مکسر بنتی ہے تو اب اس کے لیے جو الفاظ، چاہے وہ ضمیر ہے چاہے وہ فعل ہے، جو استعمال ہوں گے وہ واحد مؤنث والے ہوں گے. یہاں پہ دیکھنا ہے اس لفظ میں کیا ہوا. اس لفظ میں یعنی جنات میں ایک ہم نے غیر عاقل کی جمع کے ساتھ بھی جب فکرہ بنتا ہے تو اس میں بھی واحد مؤنث یوز ہوتا ہے. جی بالکل، ہم نے ایک ایسا بھی پڑھا تھا، ایک یہ چیز بھی پڑھی تھی. اس کے علاوہ بھی سوچئے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کسی کے ذہن میں آ رہی ہو کیا؟
کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جو ہم نے سوچی ہو, پڑھی ہو اس بارے میں, کہ کیوں ایک لفظ کی جمع کے ساتھ ضمیر جو ہے وہ واحد مؤنث کی آئے گی. یہ بات تو سب کو واضح ہے نا کہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ جنات کی طرف ہی جا رہی ہے, جنات کی طرف. اب دیکھنا ہم نے صرف یہ ہے کہ یہ ضمیر جو جنات کی طرف جا رہی ہے یہ واحد والی ضمیر استعمال ہوئی ہے. یہ ظرف زمان کی وجہ سے تو نہیں, تحت نیچے ہے تو اس کے ساتھ یہ مونس یوز ہوئی ہے. نہیں, تحت تو ظرف ہے, لیکن اس کے ساتھ ضمیر کا مؤنث ہونا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے, کہ وہ ضمیر جو ہے وہ تو اس کے لیے استعمال ہو رہی ہوگی جس کی جگہ پہ وہ ضمیر آئی ہے. تو دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ وہ ضمیر آئی کس کی جگہ پہ ہے. جی, کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے اس بارے میں؟ اور کوئی؟ جنتن کے لیے آ رہی ہے. ہاں جی, یہ تو ہو گیا کہ لفظ جناتن جو ہے یہ جناتن کے لیے ہی یہ ضمیر آ رہی, یہاں تک تو بات واضح ہو گئی. اب ہم دیکھتے یہ ہیں کہ یہ لفظ جناتن جو ہے اس کے ساتھ جب اس کو ریپلیس کر کے اس کی جگہ پہ کوئی ضمیر لگے گی تو وہ ضمیر جو ہے وہ کیا جمع کی وجہ سے جمع والی ضمیر ہی ہونی چاہیے یا کہ واحد ضمیر بھی لگ سکتی ہے؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ واحد ضمیر جو ہے یہ کس رول کے تحت یہاں پہ لگی. کیا کوئی رول ایسا ہم نے پڑھا ہے ابھی تک, یا کہ ایسا رول ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا؟ کسی کے ذہن میں کوئی بات اور آ رہی ہو, کوئی اور ایکسپلینیشن اس کی آ رہی ہو یاد دہانی کے لیے؟ ایک آپ نے بات کی تھی رزاق صاحب نے, غیر عاقل کی جمع. ایک یہ بات ہم نے کہیں پہ ایک دفعہ ہم نے اس کو بھی پڑھا ہے, غیر عاقل کی جمع جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو بعض اوقات ضمیر جو ہے وہ واحد ملتی ہے مؤنث کی. اور اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ آ رہی ہو؟ جی مجاہد صاحب. نہیں, تو یہ جو بات ابھی کی تھی رزاق صاحب نے کی تھی اس کی, کہ یہ جو لفظ ہے جنات آ رہا ہے یہ اگرچہ جمع ہے لیکن ہم آگے بھی دیکھیں گے قرآن مجید میں اور یہی لفظ جو ہے ہمیں اکثر نظر آئے گا اور اسی فارمیشن کے اندر نظر آئے گا. اس کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ واحد مؤنث ہی استعمال ہو رہی ہوگی, گویا کہ آپ کو جو جمع نہ ملے گی, واحد لفظ ہے جنہ اور اس کی جمع جنات جمع مل رہی ہے, اس کے ساتھ جو ضمیر ملے گی وہ آپ کو مؤنث واحد ملے گی. کیا یہ ایک فکسڈ رول کے طور پہ لیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمیشہ ایسا ہوگا کہ ایک غیر عاقل لفظ جو بنتا ہو اس کی جو جمع ہو اس کے ساتھ ہمیشہ واحد مؤنث کی ضمیر ہی ملے گی؟ ہمیشہ ایسا ہوگا؟ اس کے اندر بھی ایکسیپشنز ملیں گی, اس لیے ہم اس کو ایز رول تو نہیں یہاں پہ ابھی لکھیں گے, لیکن چونکہ اکثر ایسا ہمیں ملے گا, خاص طور پہ اس کمبینیشن میں جو لفظ جنات ہے یہ ہمیں اکثر ایسا ملے گا, اس لیے ہم ابھی اس کو یہاں پہ اس طرح نوٹ کریں گے. لیکن اس میں ہمیں ایکسیپشنز کافی مل سکتی ہیں آگے بھی. اب آگے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے نوٹ کرنا ہے کون سے ایسے لفظ ہیں جو کہ جمع ہیں, غیر عاقل لگتے ہیں, لیکن ان کی
ان کی جگہ پہ جو لفظ آ رہا ہے چاہے وہ ضمیر ہے یا فعل ہے وہ واحد مؤنث نہیں آ رہا. ایسی آبزرویشنز بھی ہمیں دیکھنی ہے. کیا کہیں ایسا کوئی لفظ ہمیں ملتا ہے, کیا ایسا کمبینیشن ملتا ہے؟ تو جیسے جیسے اب آگے جائیں گے اب اس ایک پوائنٹ کو نوٹ کر کے ہمیں آگے اس کو بھی آبزرو کرنا ہے. اچھا جی, خالدینہ فیہا, یہ خالدینہ کو دیکھیے کیا ہے. خالدون, خالد کہتے ہیں, خالد یہ فاعل, اس میں فاعل ہے, خالد رہنے والا, ہمیشہ رہنے والا. خالدونہ اس کی جمع بنے گی, اور خالدینہ یہ بھی اس کی جمع ہے, لیکن یہ کون سی جمع ہے؟ یہ حالت کون سی ہے؟ حالت نصب اور حالت جر. جر یہاں پہ حالت نصب میں ہے, حالت جر میں نہیں ہے, اس لیے کہ حالت جر میں ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, پیچھے کوئی حرف جر نہیں لگا ہوا. تو حالت نصب میں کیوں ہے خالدینہ؟